بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگری کے سامعین کو السلام علیکم۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں ایک بہت غریب لڑکا ہوں۔ میری بیوی کا نام غزل ہے۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت، سمجھدار، عقل مند اور بہت سگڑ لڑکی ہے۔ وہ ہمیشہ باتھ روم میں چلی جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں حیران اور ہکا بکا رہ گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک بہت غریب لڑکا ہوں۔ میرا نام ندیم ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں اور 4 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے ابا فوت ہو چکے ہیں اور میری ماں بہنوں کا میں واحد سہارا ہوں۔ میری ماں بیوہ ہے اور بیمار ہے اور وہ گھر پہ ہی رہتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے سب سے بڑا ہوں۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا سارا کام، ذمہ داری میرے ہی سر پہ تھی۔ باہر کمانا، خرچہ کرنا میرے ہی سر پہ تھا۔ ایک طریقے سے میں اپنی ماں کا سہارا اور اپنی بہنوں کے لیے باپ تھا۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کرائے کا مکان بہت خراب حالت میں تھا، لیکن مالک مکان یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ وہ ہر ماہ 1 تاریخ کو ہی ہمارا دروازہ بجاتا اور کرایہ لینے کے لیے آن پہنچتے تھے۔ ہم سارے بہن بھائی آہستہ آہستہ جوان ہو گئے۔ میری بہنیں لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھیں، کپڑوں پہ کڑھائی کیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے میں بھی کسی کے گراج میں کام کرتا اور میکینک کا کام کرتا۔ اس طریقے سے ہمارا گزر بسر چلتا۔ ہم لوگوں نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ہماری زندگی تھوڑے ہی دن میں بہتر اچھے حالات کی طرف آ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میری بہنیں جوان ہونا شروع ہو گئی۔ میری ماں کو میری بہنوں کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ میری ماں نے ادھر ادھر سے قرضہ لینے کے بعد میری بہنوں کی شادی کر دی، جن میں 2 کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک ہی بار ان دونوں کا فرض ادا کر دیا گیا۔ باقی 2 بہنوں کی اور میری شادی کی ماں کو فکر ستانے لگی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے کہا، ندیم، تمہاری عمر ہو رہی ہے، تمہارے سر پہ سفید بال آ رہے ہیں، شادی کر لو۔ میں نے کہا، ماں، ابھی 2 بہنوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، ان کا فرض بھی ابھی میرے سر پہ ہے۔ وہ فرض ادا کروں تو پھر اس کے بعد میں بھی شادی کر لوں گا۔ لیکن میری ماں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی تھی اور کمزور بھی۔ میری ماں نے کہا، نہیں ندیم، میں چاہتی ہوں تو میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ اپنی اولاد کے لیے میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور گھر کا گزر بسر ویسے ہی چل رہا تھا۔ ماں کے لاکھ کہنے پر بالآخر میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ شادی کے لیے میری ماں نے جس لڑکی کو میرے لیے دیکھا تھا، وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی تھی، تقریباً 20 کے قریب تھی۔ میری بیوی جس کا نام غزل ہے، وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی، کم از کم 19 سے 20 سال کی ہوگی، لیکن خوبصورت تھی، لمبے بالوں والی تھی، جیسے کوئی چڑیا ہو۔ اس طرح رشتے کی بات چلی اور 1 مہینے کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی اور مجھے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگی۔ اس طرح میری بیوی گھر کا سارا کام کرتی، جبکہ وہ گھر کا کام کرنا نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، لیکن تھوڑا بہت کام کرتی۔ ایک ہفتہ تو میری ماں اس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہی۔ ہم دونوں شام کو جب کام سے آتا تو شام کو باہر چلے جاتے، کھانا کھاتے، واک کرتے اور واپس آ جاتے۔ شادی کے تقریباً 1 ہفتے تک ہم اسی طریقے سے کرتے رہے۔ امی نے ہمیں کچھ نہ کہا، لیکن آہستہ آہستہ امی کو یہ بات عجیب لگنا شروع ہو گئی۔ ایک دن مجھے اور میری بیوی غزل، ہم باہر جا رہے تھے، ہمیں روک لیا گیا اور ماں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اور غزل آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا، تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں؟ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، شادی پہ بھی خرچہ ہوا ہے، اپنی ماں سے اور کیا چھپاؤ گے؟ تمہاری بہنیں جوان بیٹھی ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کون پوری کرے گا؟ یہ باہر جانا چھوڑو اور گھر پہ ہی رہو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے باہر جانا بند کر دیا۔ کبھی امی، بہنیں اور کبھی یہی کوشش کرتی کہ میں جلدی گھر آ جاؤں۔ کبھی وہ دونوں گھر پہ نہ ہوتی تو میں گھر جلدی آ جاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے گھر والوں کا میری بیوی کے ساتھ رویہ سخت ہوتا گیا۔ وہ سارے گھر کا اس سے کام کرواتی اور جب میں شام کو آتا تو مجھے اس کی شکایتیں لگاتی۔ غزل کام نہیں کرتی، مجھے غصے سے کہا، اور دیکھا آپ اچھے انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اپنی امی کو ایک بات سمجھا دیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں نہ تو زیادہ کام کرتی تھی
اور نہ ہی گھر کا کام اتنا مجھ سے ہوتا ہے. مجھ سے یہاں اکیلے میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا. میں آہستہ آہستہ کام کر لیا کروں گی. غزل نے بہت آرام سے یہ بات مجھے کہی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ایک ملازم رکھ لیتے ہیں، وہ تمہارا سارا کام کر لیا کریں گے. یہ سن کے وہ بہت خوش ہوئی. ایک دن میں نے دیکھا امی خاموشی سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کیا ہوا امی؟ تو امی نے کہا تمہاری 2 بہنیں کی شادی کرنی ہے. مجھے ان کی فکر ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، میرے سارے فرض ادا ہو جائیں. لیکن جن گھروں سے رشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں اتنی بڑی رشتہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہماری بیٹیاں گھر کا کام نہیں کر سکتی. کوئی اچھا لڑکا ہو، چھوٹا سا خاندان ہو جس میں ایک لڑکا یا اس کی ماں ہو، وہ تو وہاں شادی کر دیں گے. میں دل ہی دل میں بڑا حیران تھا کہ میری امی اپنی بیٹیوں کو لے کے کتنا خود غرض ہیں. اس معاملے میں میری ماں خود غرضی دکھا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں اس معاملے میں ایسا کیوں کر رہی ہیں. بہو کے معاملے میں وہ اتنا سخت ہیں اور بیٹیوں کے معاملے میں اتنا لالچی کیسے ہو سکتی ہیں. خیر بہنوں کے رشتے آتے گئے. ہم ان کی خود خوب خاطر مدارت کرتے. کہیں بات بنتی تو کہیں نہ بنتی. مجھے غزل کی بہت فکر تھی. شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا اور ہماری شادی کی ویڈیو آ گئی تھی. میں بہت خوش تھا. جب ویڈیو لے کے آیا تو غزل سے کہا آؤ مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں آتی ہوں. لیکن کافی دیر تک وہ کمرے میں نہیں آئی. میں بہت پریشان تھا کہ غزل کیوں نہیں آئی. اس نے کہا آپ دیکھ لیں میں بعد میں دیکھوں گی. 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے. ایک دن میں نے پوچھا کہ ہماری شادی کی ویڈیو آئی ہے، تم کیوں نہیں دیکھتی؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتی ہوں. اس نے سیڑھی اٹھائی اور واش روم چلے گئی. میں نے اس سے پوچھا غزل کیا بات ہے؟ اس نے کہا شادی کی ویڈیو دیکھنے جا رہی ہوں. میں حیرت میں پڑ گیا کہ واش روم میں جا رہی ہے اور وہاں جا کے ویڈیو دیکھے گی. یہ سلسلہ 4 سے 5 دن ایسے ہی چلتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزرتا چلا گیا. مالک مکان بھی منہ اٹھا کے ہمارے گھر چلا آتا اور بڑے دھڑلے سے میری ماں سے گھر کے کرائے کا مطالبہ کرتا. 2 دن بھی اوپر ہو جاتے تو گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا. میرے بہنوں کو بڑے ہی برے انداز سے دیکھتا. مجھے اس کا دیکھنا بہت برا لگتا تھا. میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ ماں ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے. مالک مکان کی نظر اچھی نہیں ہے. خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے. مجھے مالک مکان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. میری ماں ہمیشہ کہتی بیٹا کوئی نہیں، کوئی اور مکان مل جائے گا تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں چلے جائیں گے، لہٰذا 2 دن بدن یہاں گزرتے چلے جانے دو. لیکن آہستہ آہستہ غزل کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا. غزل روز شام کو جیسے ہی میں آتا اس کا انتظار کرتا. وہ واش روم میں بہانہ کر کے چلی جاتی کہ میں شادی کی ویڈیو دیکھنے جا رہی ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوتی بھلا ایسا کیا ہو سکتا ہے. ایک دن میں نے سوچ لیا کہ آج میں پتہ لگا کر رہوں گا اور جا کے دیکھوں گا کہ کیا ماجرا ہے. خیر جب میں دیکھا تو غزل شیشے کے پیچھے ایک دروازہ تھا. اس دروازے سے نکل کر دور گلی میں نکل گئی اور اسے پار کر کے وہاں چلی گئی. غزل مجھے دھوکہ دے رہی ہے. میں بڑا حیران تھا. شیشے سے باہر کی طرف ایک گلی میں نکلا. میں نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، اس کو کہا. اچانک دیکھا وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی. وہاں ایک اور رکشے والا تھا. میں نے اس کو کہا کہ سامنے والے رکشے کا پیچھا کرو. تو دیکھا غزل کا رکشہ اس کے گھر کے ماں باپ کی طرف رکا ہے. میں بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ غزل چھپ چھپا کر اگر جاتی ہے تو اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے. مجھے بتا کر بھی تو جا سکتی ہے. اس طرح چھپ کے بہانہ بنا کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے غزل کو اپنی ماں کے گھر روتے ہوئے دیکھا. یہ مسلسل اپنی ماں سے معافی مانگ رہی تھی. اپنی ماں کو بار بار کہہ رہی تھی آپ مجھے معاف کر دیں. پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے. میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے. ندیم جیسا شوہر شاید ہی کسی لڑکی کو ملے. یقین کرتے ہیں وہ مجھ پہ، لیکن اپنی عزت میں ان کی نظروں میں کھو چکی ہوں. ان کو میری سچائی کا پتہ چلے گا، شاید وہ مجھے گھر سے نکال دیں. خدا مجھے معاف پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا. میں بڑا حیران ہوا. اس طرح کی باتیں یہ کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیا ہوا ہوگا؟ تو اس کی ماں بولی غزل یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، کون سنبھالے گا؟ ہمارے بڑھاپے کا ہی لحاظ کر لو.
ایسے حالات ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو بڑا کریں گے؟ پھر اس نے کہا مالک مکان، جب آپ کھیتوں میں کام کرنے چلی جاتی تھی اور ابا فیکٹری بھی چلے جاتے تھے تو گھر آتا تھا، مجھے بلیک میل کرتا تھا کہ تمہیں بدنام کر دوں گا۔ باتوں میں میں سے ڈر گئی اور اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھی۔ یہ ہماری اولاد ہے، لیکن اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ گیا۔ اگر یہ سچائی میرے شوہر کو بتاؤں گی تو شاید ہی مجھے کبھی نہیں قبول کرے گا۔ مالک مکان، جس کا نام ادریس تھا، اور جبکہ ایک دن میں نے گھر پہ بھی اسی کو دیکھا، میں بہت پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کہ میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے رکھوں یا نہ۔